ہر دن کوئی اذان پڑھتا تھا، ہر بندہ اذان پڑھتا تھا، لیکن آج جب شب عاشور ختم ہو کر صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو مولا حسین نے اپنے جوان سال 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر سے کہا، علی اکبر آج فجر کی اذان تم دو گے، آج فجر کی اذان تم دو گے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام علی اکبر جیسے شکل میں ہم شبیہ پیمبر تھے، ویسے آپ کی آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کے مشابہ تھی۔ علی اکبر نے صبح کے وقت، وہ یادگار صبح، اس صبح کے وقت آخری نماز کی اذان پڑھی۔ کربلا کا میدان کیسے گونج گیا ہوگا، کیسے گونجا ہوگا جب علی اکبر نے، ہم شبیہ پیمبر نے رسول اللہ کے مشابہ آواز میں جب فجر کی اذان پڑھی ہوگی۔ فجر کی اذان پڑھی، کیا مؤذن تھا کربلا کا، مؤذن کربلا کون ہے؟ علی اکبر اذان پڑھتے ہیں اور فجر کی وہ آخری نماز جماعت کے ساتھ جو کربلا میں ہوتی ہے اس کو امام حسین پڑھاتے ہیں۔ کیا لطف آیا ہوگا، کیا لذت آئی ہوگی۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، آج وہ قرآن اللہ اکبر جب پڑھ رہے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگا، کیا کیف ہوگا، کیا سرور ہوگا۔ نماز ہوئی اور پھر وہ خون آشام، سورج طلوع ہوا کربلا کی زمین پر 61 ہجری کا، اور پھر جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا، دونوں طرف سے لشکروں کو ترتیب دے دیا گیا۔ امام حسین کے لشکر کے علمبردار غازی عباس تھے، اسی لیے انہیں علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ اور میمنہ پر دائیں طرف حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ بہت خاص کردار ہے کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ یہ امام حسین کے بچپنے کے دوست ہیں حبیب ابن مظاہر، اور ان کی مزار کربلا شریف میں الگ ہے، شہیدوں سے الگ ہے، اور یہ صحابی رسول بھی ہیں، بچپنے کے دوست بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، مولا کائنات کے شاگرد بھی ہیں، اور اللہ کے رسول ان سے بڑا پیار کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرے حسین کا دوست ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، دائیں پر ان کو رکھا، بائیں پر جناب ظہیر کو رکھا، اور اس کے بعد علم دیا حضرت عباس کے ہاتھ میں، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ بات طویل ہوتی ہے، لیکن اب امام علی مقام کا خطبہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ دراصل خطبے کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، جنگ شروع ہونے لگی، تو امام پاک نے کیا کیا، جو وہ خیموں کے ارد گرد خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگوا دی تاکہ دشمن پیچھے سے نہ آئے۔ شمر لعین نے کہا، حسین دنیا میں پہلے سے آگ جلا لی آپ نے؟ معاذ اللہ، جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ جلا لی؟ تو حضرت مسلم بن اوسجا نے کہا، امام اجازت دیں، یہ ابھی اپنے نرغے میں ایک تیر چلاؤں گا تو ڈھیر ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا، ابن اوسجا جنگ ہمیں اپنی طرف سے شروع نہیں کرنا، اسے بکنے دو، یہ جہنمی کتے کو بکنے دو، ہم نے اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کرنا، ہم شروعات نہیں کریں گے، ان کے سر ہوگا خون کا پورا کے پورا جواب یہ دیں گے نا، انہیں بدلہ دینا ہے، انہیں جواب دیں، ہم شروعات نہیں کریں گے جنگ کی۔ اور اس کے بعد امام اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی پر بیٹھ کر اس وقت جب آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ کے سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا، آپ کے ہاتھ میں مولائے کائنات کی تلوار تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر آئے اور دونوں لشکر کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے حمد و صلات پڑھی، اور حمد و صلات کے بعد کہا، کوفے والو، شامیوں، جانتے ہو یہ امامہ کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ کا امامہ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں، یہ تلوار علی کی ہے؟ کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں فاطمہ بنت پیمبر کا بیٹا نواس رسول ہوں؟ وہ چپ ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے؟ یہ نہیں کہا تھا میرے نانا نے؟ چپ ہو گئے۔ میں خود آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری فضیلت
اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور میں نے اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں یہ سب باتیں سچ کر رہا ہوں. نبی کا نواسا ہوں، نبی کا ماما پہن کر آیا ہوں، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میری فضیلت میں میرے نانا نے حدیثیں بیان کی ہے. اور اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں تو اس وقت تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری زندہ ہے، ان سے پوچھو، انہوں نے سنا ہے اپنے کانوں سے. ابو سعید خدری موجود ہے، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے. رسول اللہ کے جو صحابہ نے یہ فرامین سنے وہ موجود ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میری فضیلت میرے نانا نے کیا بیان کی ہے. فرمایا میں خود تو نہیں آیا، اے فلاں بن فلاں موجود تھے، خط لکھنے والے سامنے موجود تھے. اے فلاں بن فلاں، بولو تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں. نام لے لے کر اب تم جو وہ پلٹ گئے. یہ فرمایا جب یہ بات آپ کرنے لگے تو خیمے سے عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. آپ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کراؤ. جب خواتین چپ ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ کیا میرا خون تم پر حلال ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں. میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو ورنہ رسوا ہو جاؤ گے. اور سنو، میں نے کسی کا قتل کیا ہے، میں نے کسی کا مال لوٹا ہے، میں نے ڈکیتی کی ہے، میں نے کوئی برائی کی ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام یہ خطبہ دیتے رہے، وہ خاموش رہے. اور امام عالی مقام نے جب بہت ساری باتیں کہی، اور جب امام پاک نے باتیں کہی تو لوگوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ کچھ کوفی جو آئے تھے وہ رونے لگے. اور جب وہ رونے لگے تو ایسا لگا کہ کہیں جو ہے ماحول پلٹی نہ ہو جائے اور کوفی امام عالی مقام کے ساتھ نہ ہو جائے. اس خطبے کو سننے کے بعد تو عمر بن سعد اور شمر ذل جوشن نے کہا حسین بس کرو، یہاں خطبے کا وقت نہیں ہے، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو. حضرت سید آل رسول نظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ذب عظیم میں کہ امام حسین نے فرمایا عمر بن سعد تو رے کی حکومت اور تہران کی حکومت کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہے، یاد رکھنا تجھے رے کی حکومت کبھی نصیب نہیں ہوگی، اور رے کی حکومت تو دور کی بات ہے. اے عمر بن سعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں تیرا سر نیزے کے اوپر ہے اور بچے اس کو پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا حسین دھمکی نہ دو، یا لڑو یا پھر بیعت کرو. امام پلٹ کر واپس گئے. خطبے کا یہ اثر تو ہوا کہ حر جو 1000 سپاہ کے برابر مانا جاتا تھا، اس نے پوچھا ان سے لڑیں گے؟ کہاں لڑیں گے. عمر بن سعد نے کہا لڑائی کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کے گاجر مولی کی طرح گریں گے اور ہاتھ کٹیں گے. حر پورا کانپ گیا، آل نبی سے جھگڑا ہوگا. اور پھر اس کے دوستوں نے کہا، صفوان نے، حر مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے پورے کوفہ میں تو میں تیرا نام لیتا تھا، بڑی بڑی جنگوں میں تو نہیں کانپا، آج تو کانپ رہا ہے. تو حر نے کیا پیارا جواب دیا. حر نے کہا کانپنے کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں کھڑا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں کھڑا ہوں. اب فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا یا جہنم میں. مولا کائنات نے ایک مرتبہ عمر بن سعد سے کہا تھا، او عمر بن سعد، او عمر بن سعد، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کرے گا اور تو جہنم کو پسند کرے. عمر بن سعد کو بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی. کتنی واضح دلیلیں ہیں سب. حر نے کہا صفوان سے کہ میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت اور جہنم میں فیصلہ کرنا ہے، جانا کدھر ہے. بالآخر حر کی قسمت نے یاوری کی. بی بی زہرا کا ادب کام آیا، بی بی سیدہ کی تعظیم کام آئی. اور پھر کیا ہوا کہ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قافلہ حسینی کی طرف آئے. آنے کے بعد کا امام مجھے اندازہ نہیں تھا، توجہ کریں، رحمت للعالمین کے نواسے پر. ابھی تو اب تک سب سے بڑا قصوروار کون ہے؟ کربلا لانے تک کون ہے؟ حر. وہ سب سے بڑا قصوروار مجرم آ کر کہتا ہے امام مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے اور یہ نوبت آئے گی. میں نے سوچا تھا
کہ کوئی نہ کوئی صلح کی راہ نکل جائے گی، لیکن امام میں بہت پشیماں اور شرمندہ ہوں، امام میں پلٹ کر آیا ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میری معافی ہو سکتی؟ امام نے کہا حر قربان، یہ بھی نہیں کہا کہ جا تجھے معاف کیا، یہ بھی نہیں کہا، جملے دیکھیں، حر تو جہنم سے آزاد ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھران۔ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو ایسے معاف کرتے۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے مجرموں کو ایسے معاف کرتے ہیں تو غلاموں کو کب جانے دیں گے جہنم میں؟ عاشقوں کو کب جانے دیں گے جہنم میں؟ اور جنت پر تو ان کا اجارہ ہوگا، جنت پر تو ان کی حکومت ہوگی، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر پر جو مجھے ملے گا وہ میرا علی ملے گا۔ ان کی والدہ تمام عالمین کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، لیکن سخی کیسے، کریم کیسے، داتا کیسے، اتنے بڑے مجرم کو یوں معاف کیا۔ اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ حر نے کہا معاف کرے سرکار، آپ نے فرمایا تو جہنم سے آزاد، جا تو جہنم سے آزاد ہے۔ اب حر نکلے، انہوں نے بھی خطبہ دیا، اب حر کا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، بالآخر حر کو امام نے واپس بلایا۔ جب واپس بلایا تو اب جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ میں سب سے پہلے جس کو شریک ہونے اور جانے کا شرف ملا وہ ذات حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر کلبی کا، بنو کلب کے فرد تھے عبداللہ ابن عمیر۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے مضافاتی علاقے میں رہتا تھا اور ابھی تک کہ میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں مشرکوں کے ساتھ جنگ کروں گا، حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی مشرکوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو میں نے جب لشکر جاتے دیکھا تو میں نے لشکر والوں سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا حسین بن علی سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کون حسین بن علی؟ تو وہ فاطمہ کا بیٹا۔ تو میں نے کہا یا اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے نبی کے نواسے سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی ام وہب سے، اور کہا کہ یہ جا رہے ان سے جنگ کرنے، چلو ہم ان کی حمایت میں چلتے۔ بیوی تیار ہو گئی اور یہ آئے، اور آنے کے بعد کا سرکار میں نے ایسا ایسا سنا تو میں حاضر ہو گیا کہ کیا میں آپ کی طرف سے لڑ سکتا ہوں؟ امام نے ان کو قبول فرمایا، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن عمیر کلبی کو میدان میں جانے کا شرف، یہ مقدر کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ سب سے پہلا شہید میدان کربلا کا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے۔ وہ گئے، اور تو سالم اور یسار یہ دونوں وہاں کے اس طرف سے، زیاد اور ابن زیاد کے غلام تھے، یہ آئے تھے اس طرف سے لڑنے کے لیے، ایک ایک وار میں دونوں کو ڈھیر کیا۔ المختصر یہ کہ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمیر کلبی کو شہید کیا گیا۔ ان کو شہید کیا، ان کی بیوی ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کر رہی تھی۔ شمر ذل جوشن بدبخت نے کہا کہ اس کے بھی سر پہ پتھر مارو، ایسا زور کا وار کیا کہ اس بی بی کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دولہے کی داستان اور گفتگو مکمل کی جاتی ہے، کل تک کے لیے موقوف کی جاتی ہے کہ 17 دن کا دولہا، صرف 17 دن، حضرت وہب رضی اللہ تعالی، یہ حضرت وہاب کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ان کی امی کو پتہ چلا، ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹا، سیدہ کا لال، سیدہ کا چاند ظلم کی بدلیوں میں گھر گیا ہے، آج میں چاہتی ہوں کہ چل ہم سب ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جب بیٹے نے سنا تو ماں کی خوشی کے لیے بیوی کو ساتھ لے کر بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد
बूढ़ी माँ ने 17 दिन के दूल्हे को पेश करके कहा, ऐ बीबी ज़हरा के लाल, ज़िंदगी की कमाई लेकर आई हूँ, इसको कबूल कर लें। इमाम ने कबूल किया और फिर उनको मैदान में जाने की इजाज़त दी। जनाब वहाब जो सिर्फ 17 दिन का दूल्हा था, वो गए और लड़े, और लड़ने के बाद आपने जाम शहादत नोश किया। जब जाम शहादत नोश किया, उनकी गर्दन उड़ाई गई थी। जब गर्दन उड़ाई गई थी तो वो गर्दन उड़ी तो बूढ़ी माँ, ख़वातीन भी सुन गई। मुझे पता चला है, मुझे मालूम हुआ है, कल अहबाब ने बताया कि 78 मुल्कों में लोग देख रहे थे ये गुफ्तगू। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि बूढ़ी माँ, औरतें ख़ास तौर पे तवज्जो, जब 17 दिन के दूल्हे का सर, जवान बेटे का सर कट के अर्ज़ करबला पर गिरा, तो बूढ़ी माँ ने उस सर को उठाया और उठाकर सीने से लगाया, और सीने से लगा करके चूमा, और फिर कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि बीबी ज़हरा की बारगाह में मैं सुरखरू हो गई। ये कुर्बानी थी। मैं यहाँ अपनी ख़वातीन से, माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि करबला को सिर्फ शरबत और खिचड़े पर महदूद मत करो। यकीनन खिचड़ा और शरबत हम बनाते रहेंगे और ये सआदत है हमारे लिए, लेकिन हमारे घरों के अंदर जो इस्लाम के खिलाफ काम होता है, जरा देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है इस्लाम के लिए, दीन बचाने के लिए कुर्बानी कितनी बड़ी दी गई है। 17 दिन का दूल्हा किसको कहते हैं? 17 दिन के दूल्हे का हाल क्या होता है? और अभी आप सुनेंगे कि क्या क्या कुर्बानी दी गई। उन कुर्बानी को महसूस करो, सिर्फ रस्मन न सुनो, हकीकतन अपने दिल में वो दर्द पैदा करो दीन के लिए। वो 17 दिन का दूल्हा जो जवान बेटा था, बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का सीना, अपने बेटे का सर सीने से लगा के कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं फातिमतुज़ ज़हरा की बारगाह में सुरखरू हो गई। और फिर इमाम के पास आकर कहने लगी, इमाम मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले और सिफारिश करें आपके नाना की बारगाह में ये कुर्बानी कबूल होने के लिए। और 17 दिन की दुल्हन जो बेवा हो गई थी, 17 दिन की दुल्हन जो बेवा हो गई थी, उस मां ने अपनी बहू के गोद में कटा हुआ सर दिया। वो दुल्हन ताब ना ला सकी, चीख मारी और हमेशा के लिए अपने शौहर के साथ वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक दूसरा दूल्हा जिसकी शादी को अभी चंद दिन गुजरे थे, जनाब हिलाल, ये तारीख आपके साथ, शादी हो चुकी थी, चंद दिन गुजरे थे। हजरत हिलाल के बीवी से कहा, पता चला है कि शहजादे रसूल इस वक्त जो है वो करबला में है, चलो चलते हैं और उनके कदमों पे जान दे देते हैं। बीवी ने कहा कि आपने तो उसका जिक्र किया है जिसके नाम पे जान देने की अरमान हमारे दिलों के अंदर बचपने से परवरिश पा रहे हैं, लेकिन चलेंगे मगर एक शर्त है कि जैसे जंग में अकेले जा रहे हो लड़ने के लिए, वैसे जन्नत में अकेले मत जाना। जब मौला हुसैन के साथ जा रहे होंगे तो मेरा भी हाथ पकड़ लेना। दोनों दूल्हा दुल्हन मियाँ बीवी इमाम के पास आए और आकर के उन्होंने इजाज़त चाहिए। हज़रत हिलाल ने, मौला ने इजाज़त दे दी, कबूल कर लिया। बीवी ने हाथ पकड़ लिया शौहर का, इमाम आप तो मालिक जन्नत के शहज़ादे हैं, आप वादा कर लें कि ये अकेले जा रहे हैं लड़ने के लिए, मैं नहीं लड़ सकती, मुझ पे जिहाद नहीं, लेकिन जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं बल्कि मुझे साथ ले जाएंगे। इमाम ने फरमाया, ज़मानत देते हैं कि ये तुम्हें जन्नत साथ ले जाएंगे। और जनाब हिलाल लड़े और लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। उन्होंने भी जाम शहादत नोश फरमाया। और जब उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया तो बीवी आगे बढ़ी और उसने भी लड़ने की कोशिश की, इमाम ने उनको मना फरमा दिया। यहाँ तक कि करबला की दास्तान। हमारा वक्त तो क्योंकि हो गया है इसलिए मैंने बात, बल्कि 10 मिनट आज ज़्यादा भी हो गए, मैंने बात मुकम्मल कर दी। अब कल शब आशूर होगी, अल्लाह ने तौफीक दी और वक्त में बरकत रही और आपकी हिम्मत सलामत रही तो कल सारी शहादतें
اللہ کی توفیق سے پڑھ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ جب تک زندہ رہے ہماری آل اولاد سلامت رہے، اور نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ سلامت رہے، عشق رسول اور عشق اہل بیت کے ساتھ سلامت رہے، تعظیم صحابہ اور محبت اہل بیت کے ساتھ اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک دوام عطا فرمائیں۔ محبت سے پوری دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ بی بی زہرا کے لالوں کے صدقے سب کی ہر مصیبت کو دور کرے، سب کی بلاؤں کو دور کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ زہرا کے لال کے غم میں رونے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غموں سے نجات عطا فرمائیں۔ جن کی روزیاں تنگ ہے اللہ سب کی روزے میں برکت دے دے، جو بے اولاد ہے کربلا والوں کے صدقے اللہ سب کو اولاد دے دے، جن کی تقدیریں جو ہے وہ تقدیروں پہ لوگ روتے ہیں اللہ سب کے سوئے مقدر کو بیدار کر دے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے۔ ایمان